السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم، بہت ہی فکر انگیز اور ہر انسان کے دل کو ہلا دینے والی ویڈیو ہے، کیونکہ آج ہم اس حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جس سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، جوان ہو یا بوڑھا، طاقتور ہو یا کمزور۔ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ موت سے پہلے انسان کو کون کون سے اشارے ملتے ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں جو انسان کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آخر وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اب واپسی کا سفر قریب آ چکا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کی یہ باتیں ہمارے دل بدل دیں، ہماری سوچ بدل دیں، اور شاید ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ انسان گھر بناتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مستقبل کے منصوبے بناتا ہے، مگر موت کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، موت اچانک نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو کئی اشارے دیتا ہے، کئی تنبیہیں دیتا ہے، تاکہ بندہ سنبھل جائے، توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن افسوس، اکثر لوگ ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ناظرین، موت سے پہلے سب سے پہلا اشارہ انسان کے دل کا بدل جانا ہے۔ جب انسان گناہوں میں سکون محسوس کرنے لگے، نماز بوجھ لگنے لگے، قرآن سننے کو دل نہ چاہے، نیکیوں سے دوری ہو جائے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل سخت ہو رہا ہے، اور سخت دل انسان کے لیے بہت خطرناک علامت ہے، کیونکہ جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر آسانی سے غالب آ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون رہنے لگتا ہے۔ مال ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، موبائل ہوتا ہے، دوست ہوتے ہیں، مگر دل خالی محسوس ہوتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے، عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے دور ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا ہی موت کی نشانی ہے۔ نہیں، کتنے نوجوان اچانک دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ رات کو سوئے مگر صبح نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ ہنستے کھیلتے گھر سے نکلے مگر واپس ان کی میت آئی۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر گزارے۔ ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اچانک انسان کا دل نماز کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، بعض لوگوں کو موت سے پہلے عجیب خواب بھی آنے لگتے ہیں۔
کبھی وہ اپنے مرحوم رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، کبھی خود کو سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی قبرستان دیکھتے ہیں، لیکن ہر خواب کی اپنی حقیقت ہوتی ہے، اس لیے خوابوں کی بنیاد پر قطعی فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اصل چیز انسان کے اعمال ہیں، اگر اعمال اچھے ہوں تو موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ناظرین، موت سے پہلے ایک اور اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے ارد گرد کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ جاگ جائے۔ بیماری آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، کوئی اپنا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی یہ آزمائشیں سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آخری موقع ہوتی ہیں تاکہ بندہ توبہ کر لے۔ ناظرین، ایک بہت خطرناک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے گناہ محسوس نہ ہو۔ جھوٹ بول رہا ہے مگر دل نہیں کانپتا، لوگوں کا حق کھا رہا ہے مگر خوف نہیں، نماز چھوڑ رہا ہے مگر شرمندگی نہیں۔ یہ دل کی موت کی علامت ہے، اور دل کی موت انسان کو اصل موت سے پہلے ہی اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ بار بار موقع دیتا ہے، کبھی کسی جنازے کے ذریعے، کبھی کسی حادثے کے ذریعے، کبھی کسی قریبی شخص کی موت کے ذریعے، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ لیکن افسوس، انسان چند لمحے ڈرتا ہے، پھر دوبارہ دنیا میں کھو جاتا ہے۔ ناظرین، قبرستان جانا انسان کو حقیقت یاد دلاتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے لوگ خاموش پڑے ہیں، جن کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، طاقت تھی، آج ان کے ساتھ صرف ان کے اعمال ہیں۔ نہ موبائل ساتھ گیا، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس، صرف اعمال ساتھ گئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر۔ ناظرین، موت سے پہلے نیک انسان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب نیک بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے، وہ دنیا سے زیادہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے، اس کی زبان پر ذکر آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے چہرے موت کے وقت بھی نورانی نظر آتے ہیں، جبکہ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان خوف، گھبراہٹ اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بعض لوگ موت کے قریب پہنچ کر بار بار اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاش نماز نہ چھوڑی ہوتی، کاش والدین کا دل نہ دکھایا ہوتا، کاش حرام مال نہ کھایا ہوتا، لیکن اس وقت حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا تاکہ نیک اعمال کر سکے، مگر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ ناظرین، ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے، اگر آج ہماری آخری رات ہو تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہم نے کسی کا حق نہیں مارا؟ کیا والدین ہم سے خوش ہیں؟ کیا ہم نے سچی توبہ کی ہے؟ ناظرین، یاد رکھیے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے سب سے بڑی عقل مندی یہی ہے کہ انسان
آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آئے، نماز شروع کر دے، قرآن سے تعلق جوڑ لے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، کیونکہ جو شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے موت خوف نہیں رہتی بلکہ رحمت بن جاتی ہے۔ ناظرین، ایک اور اہم بات، بعض لوگ صرف دنیا کی تیاری کرتے رہتے ہیں، اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھی گاڑی، مگر آخرت کی تیاری نہیں کرتے، حالانکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے، وہاں نہ موت ہوگی نہ واپسی۔ ناظرین، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اسے چند چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز، روزانہ قرآن کی تلاوت، والدین کی خدمت، حلال رزق، سچی توبہ اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق۔ یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی قبر کو روشن کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض بزرگ فرماتے تھے کہ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اس کے دل کی بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے، اور جو شخص سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ناظرین، ہمیں موت سے ڈرنے کے بجائے اپنی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت دراصل ایک دروازہ ہے، اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف جانے کا دروازہ۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو یہی موت انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے، اور اگر اعمال برے ہوں تو پھر حسرتیں ہی حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، آج اگر ہم بدل جائیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، تو شاید ہماری زندگی بھی بدل جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ کسی غافل دل کو ہدایت مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ کمنٹ میں ضرور لکھیے یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔